رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے حج بیت اللہ کے ارکان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں میں حج بیت اللہ سے متعلق کچھ بڑی ہی اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک جانے کی استطاعت، طاقت اور قوت رکھتا ہو وہ حج بیت اللہ ادا کرے۔ حج میں آپ کو بتا چکا کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر صاحب استطاعت پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا ہے، اور جب یہ حج فرض ہو جائے تو اب حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کیا جائے۔ بلا وجہ حج کو مؤخر کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ انسان کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ اگر حج فرض ہونے کے بعد ادائیگی سے پہلے انسان اس دنیا سے چلا گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ہی بڑا فریضہ اس کے ذمہ باقی رہ گیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جیسے ہی حج فرض ہو جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم لوگوں نے میرے پیارے بھائیوں حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے اپنے اوپر بہت سی شرطیں عائد کر لی ہیں، کچھ ایسی پابندیاں لگا لی ہیں جن کی شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ ہمارے بعض احباب اور بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائیں، مثال کے طور پر جب تک ہمارا مکان نہ بن جائے، دکان نہ بن جائے، ہم فلیٹ نہ لے لیں، ہم زمین نہ خرید لیں، ہم اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کر لیں، اس وقت تک حج نہیں کریں گے۔ یہ خیال میرے پیارے بھائیوں بالکل غلط ہے۔ بلکہ یاد رکھیں جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جس کے ذریعے سے وہ حج بیت اللہ ادا کر سکے، یا اس کی ملکیت میں سونا چاندی اور زیورات ہیں اور وہ اتنے ہیں کہ اگر ان کو بیچا جائے تو اتنی رقم وصول ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے حج بیت اللہ ادا ہو سکے، تب بھی میرے پیارے بھائیوں حج فرض ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا کہ جب یہ حج فرض ہو جائے تو اسے کسی بھی چیز کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا یہ سوچنا کہ ہمارے ذمے بہت سارے کام ہیں، ہمیں اپنا مکان بنانا ہے، ہمیں اپنی دکان بنانی ہے، اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، ہمیں ایک فلیٹ لینا ہے، ابھی تو ہمیں زمین خریدنی ہے، اگر ہم نے یہ رقم حج بیت اللہ کی عبادت کے اوپر خرچ کر دی تو پھر ان کاموں کے لیے رقم ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ یہ میرے پیارے بھائیوں فضول خیالات ہے اور فضول سوچ ہے۔ بلکہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے
اس حج بیت اللہ کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج تک حج بیت اللہ ادا کرنے کے نتیجے میں کوئی ایک بندہ بھی مفلس نہیں ہوا، کوئی ایک بندہ بھی قلاش اور فقیر نہیں ہوا، کوئی ایک بندہ بھی میرے عزیز بھائیوں بھکاری نہیں بنا، بلکہ دیکھیں اللہ جل جلالہ خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ کہ ہم نے تو یہ حج بیت اللہ فرض ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے وہ منافع دیکھیں، لوگ اپنی آنکھوں سے وہ فائدے دیکھیں جو ہم نے حج بیت اللہ کے اندر رکھے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، حج بیت اللہ کے بے شمار فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ انہی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس حج بیت اللہ کی برکت سے انسان کی روزی میں برکت عطا فرماتے۔ آپ دیکھیں حج بیت اللہ کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری و ساری، اور اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ آگے بھی جاری و ساری رکھے، لیکن آج تک کوئی ایک بندہ، آج تک کوئی ایک انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ جی مولانا میں نے اپنے پیسے حج بیت اللہ کی عبادت کے اوپر خرچ کر دیے تھے، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں اسی کے نتیجے میں مفلس ہو گیا، آج میں اسی کے نتیجے میں قلاش اور فقیر ہو گیا۔ میرے ایک بندہ آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ ایسے بے شمار افراد ملیں گے، ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جی مولانا ہم نے حج بیت اللہ ادا کیا تھا، آج اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہماری روزی میں برکت عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے ہمارے مال میں برکت عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے ہماری زندگیاں خوشحال بنا دی۔ لہذا یہ سوچتے رہنا کہ جب تک ہمارے فلاں کام نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم حج نہیں کریں گے، یہ خیال میرے پیارے بھائیوں بالکل درست نہیں۔ بلکہ دیکھیں اور توجہ سے سننے والی بات ہے، چونکہ مدینہ منورہ کا سفر بھی، مدینہ منورہ کا سفر بھی حج کے ارکان میں سے نہیں اور فرض و واجب بھی نہیں، اس لیے اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ جا کر کے حج بیت اللہ ادا کر لے اور واپس آ جائے، مدینہ منورہ نہ جائے، تب بھی میرے پیارے بھائیوں اس کے حج میں کوئی کمی واقع نہیں۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری ایک عظیم سعادت کی چیز، اللہ رب العزت ہر مومن کو عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہر مومن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور بار بار اپنی زندگیوں میں اس سعادت سے نوازے۔ لیکن چونکہ مدینہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں، اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر حج تو کر سکتا ہے، لیکن مدینہ منورہ تک جانے کے پیسے اس کے پاس نہیں، تب بھی اس کے ذمے حج فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ مکہ مکرمہ جا کر کے حج کر لے، واپس آ جائے۔ پھر کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی حاضری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری ایک ایسی سعادت کی چیز ہے کہ انسان ساری زندگی اس کی تمنا اور خواہش کرتا رہتا ہے، لیکن محض اس وجہ سے اپنے حج کو مؤخر کرتے رہنا کہ جب تک میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہو جاتے کہ میں مدینہ منورہ بھی چلا جاؤں اس وقت تک حج نہیں کروں گا، یہ خیال بھی میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
اسی طرح دیکھیں ہمارے بعض بھائی اور ہمارے بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے ماں باپ کو حج نہیں کرا دیں گے اس وقت تک ہمارا حج کرنا درست نہیں ہوگا. اور یہ خیال تو اتنا عام ہو گیا کہ سچ میں حج بیت اللہ کے ایام میں ایک دو لوگ ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی مولانا میں حج پر جانا چاہتا ہوں اور مجھ پر حج فرض بھی ہے، لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کو حج کراؤ اس کے بعد خود حج کرو ورنہ تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. یہ بھی میرے پیارے بھائیوں محض جہالت کی بات ہے. دیکھیں ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر انسان کے ذمے اس کا فریضہ الگ ہے اور ہر بندے سے کل آخرت میں اس کے فریضے کے متعلق سوال ہوگا. اگر ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں تو کوئی حرج نہیں، اگر ماں باپ حج پر نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو میرے پیارے بھائیوں آپ کے لیے حج پر جانا ضروری ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے اپنے ماں باپ کو حج کراؤ پھر خود حج کرو. ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر بندہ اپنے اعمال کا مکلف ہے اور ہر بندے کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے ہم خود بھی حج کر لیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے تو ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی حج کرا دیں. اس سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں اور بھی زیادہ سعادت حاصل ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے تو ہمیں حج پر جانا ضروری ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب حج فرض ہو جائے تو اسے کسی بھی چیز کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں ہم میں نہ جانے کتنے انسان ایسے ہیں جو اپنی ذاتی ضروریات کی خاطر، جو اپنے ذاتی کاموں کی خاطر بڑے لمبے لمبے سفر کرتے. ہمارا کوئی بھائی فرانس جا رہا ہے، اسی طرح کوئی جاپان جا رہا ہے، کوئی امریکہ اور یورپ جا رہا ہے، لیکن اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت کے گھر پر حاضری دے دیں. اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم حج بیت اللہ کرائیں. یہ میرے پیارے بھائیوں بڑی ہی سخت محرومی کی بات ہے. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی ہی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے جو صاحب استطاعت ہو اور پھر بھی حج بیت اللہ ادا نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرہ، کہ جس بندے کو حج سے کوئی کھلی ضرورت نہ روکتی ہو، او سلطان جائر، کوئی ظالم بادشاہ بھی نہ روکتا ہو، او مرض حابس، اسے کوئی ایسی بیماری بھی نہ ہو، اسے کوئی ایسا مرض بھی نہ ہو جو رکاوٹ کے قابل ہو، فمات ولم یحج، پھر بھی وہ بندہ حج بیت اللہ ادا کیے بغیر مر گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے. اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیو یہ معاملہ اتنا آسان اور اتنا معمولی نہیں جتنا ہم سمجھتے رہتے، اور حج جیسی عظیم عبادت کو فرض ہونے کے بعد بھی ٹلاتے رہتے ہیں، مؤخر کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیں جب بھی حج فرض ہو جائے تو انسان کا کام ہے کہ جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرے. ہاں البتہ میرے پیارے بھائیوں صرف ایک چیز ہے، ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر یہ حج موقوف ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز حج کے اوپر مقدم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمے کسی کا قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کرنا حج کے اوپر مقدم. اللہ رب العزت نے قرضے کو ادا کرنے کی بڑی سخت تاکید ارشاد فرمائی.
کہ انسان کے ذمے کسی کا قرضہ نہیں ہونا چاہیے، تو قرضے کو ادا کرنا حج کے اوپر مقدم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی پابندیاں ہم نے حج بیت اللہ کے لیے اپنے اوپر اپنی طرف سے لگا لی ہے کہ جب تک ہمارا مکان نہیں بنے گا، دکان نہیں بنے گی، جب تک ہم بچیوں کی شادی نہیں کریں گے، اس وقت تک حج نہیں کریں گے، یہ تمام خیالات میرے پیارے بھائیوں فضول خیالات ہیں اور ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بعض احباب یہ سوچتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ جائے گا اس وقت حج کر لیں گے۔ جوانی میں حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، مرنے کا وقت قریب آ جائے گا، اس وقت حج بیت اللہ کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ بھی میرے پیارے بھائیوں محض ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہر وہ بندہ جو بالغ ہو، ہر وہ بندہ جو بالغ ہو اور اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ حج بیت اللہ ادا کر سکے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہو گئے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ حج فرض ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کیا جائے۔ بلا وجہ حج کو مؤخر کرنا درست نہیں، کیونکہ کیا پتا کہ یہ انسان بڑھاپے تک زندہ بھی رہے گا نہیں رہے گا۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے، اس بات کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ ہاں میں بڑھاپے تک زندہ بھی رہوں گا؟ میرے پیارے بھائیوں کوئی نہیں دے سکتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حج تو ہے ہی جوانی کی عبادت۔ دیکھیں، جوانی میں انسان تندرست ہوتا ہے، انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، انسان حج کی صعوبتوں کو اور حج کی مشکلات کو آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ سوچتے رہنا کہ جب تک بڑھاپا نہیں آتا اس وقت تک حج نہیں کریں گے، یہ خیال بھی میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔ بلکہ دیکھیں، ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی۔ اس نے کہا کہ فکر عقبہ کی کر، عقبہ کے معنی آتے ہیں آخرت کے۔ اس نے کہا کہ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، اور کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں۔ اور فرمایا کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ اور فرمایا کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جو عبادت اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے لگائی ہے، اور جس وقت بھی وہ عبادت فرض ہو، ہمارا بلکہ ہر مومن کا کام ہے کہ اسی وقت اس عبادت کو بجا لائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے کہ جو باتیں کہہ دی گئی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔